آج دیکھیے جو کچھ ہوا، حوالہ نہیں دینا چاہتا تھا لیکن بات آ گئی تو دو لفظ میں کہہ دیتا ہوں۔ حماس کے حملے ہوئے، جیسا کہ معلوم نہیں کن سورسز سے ہمیں معلومات ملتی ہیں، وہ بھی ایک مسئلہ ہی ہے، لیکن ہے یہ مسئلہ کہ حماس کے حملے ہوئے۔ ایک طبقہ رافضیوں کا، شیعوں کا جشن منا رہا ہے، جشن منا رہا ہے۔ تباہ کر دیا اسرائیل کو، تباہ کر دیا اسرائیل کو۔ ہم کہیں دنیا اور میڈیا کے ان حالات اور ان نظاروں کو دیکھ کر کے یہ سوچنے لگتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں بھی کرنا چاہیے، تو معلوم نہیں ان کی سیاست اور ان کا مقصد اور ان کے ٹارگیٹ کیا ہے، وہ جانے۔ جو سمجھ میں آتی ہے بات تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ یہ فتنے اسی لیے پیدا کیے جاتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ایمان والوں اور اہل سنت کو تباہ کیا جائے۔ ہمارا ایک اصولی موقف ہے، یہودی ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جا سکتا، کسی کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے وفد بھیجا تھا وہ سروے کرنے کے لیے جو وفد بھیجا تھا اپنے خیبر، تو یہودیوں نے پیشکش کی، کہا کچھ رشوت لے لو، ہمارے فیور میں سروے رپورٹ دے دو۔ تو کیا کہا تھا؟ کہا ہم اس شخصیت کی طرف سے آئے ہیں، آپ کا حوالہ دیا، اور تم بدترین لوگ ہو، تم تو انبیاء کے قاتل ہو، لیکن اس کے باوجود ہم تمہارے ساتھ انصاف کریں گے، انصاف کریں گے۔ اگر نا انصافی کہیں ہوتی ہو تو قابل مذمت ہے، اور درندگی اگر یہودیوں اور اسرائیل کی طرف سے ہو تو وہ کیوں نہیں قابل مذمت ہے؟ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اور ہم جس طرح جن حالات میں ہیں، ہمارا ایک موقف ہونا چاہیے کہ ہم ایک قیادت میں ہیں، ایک لیڈرشپ میں ہیں، اپنے علماء کے پیچھے چلنے کے لیے شریعت کی طرف سے، عقل کی طرف سے پابند ہیں، تو ہمیں اپنے علماء کی رہنمائی اور ان کی ترتیب کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ ہمارے علماء بولیں گے، جو ضرورت آپ کی ہوگی ہماری ہوگی، اور علماء جب ہمارے بولیں گے، ہماری رہنمائی کریں گے، وہ اگر ذمہ دار ہیں وہ نہیں بولتے تو وہ ذمہ دار ہیں، آپ ذمہ دار نہیں ہو، ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت سارے موقعوں پر چپ رہنے میں بھلائی ہے، خاموشی نجات کا ذریعہ ہے، خاموش رہنا چاہیے، اور جذباتی باتیں کرنے والوں کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے۔ آپ جانتے ہیں یہود سب سے بڑے دشمن ہیں، ان میں ایک بڑا طبقہ سب سے بڑا دشمن ہے اہل ایمان کا۔ یہ جب انبیاء کو قتل کرنے میں کوئی دریغ اور پرواہ نہیں کرتے رہے تو ایمان والوں کے لیے وہ کیا کرنے والے ہیں؟ اللہ تعالی ہدایت دے اور ہم سب کو اس طرح کے حالات اور آج کے حالات میں اللہ تعالی ہمیں صبر پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق دے، مظلوموں کی اللہ تعالی مدد فرمائے، ظالموں کو اللہ تعالی پکڑے۔ ہمارا یہی طریقہ ہونا چاہیے، لیکن ہم سوشل میڈیا پر پھیلی ہوئی طرح طرح کی الگ الگ رنگ کی الگ الگ اسلوب کی باتوں کے پیچھے نہ پڑیں، یہ ہمارے لیے نجات کی راہ ہے۔